أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ترجمة القرآن سورہ صاد کا آغاز ہے 23ویں پارے میں۔ سورہ صافات ہم نے مکمل کی تھی، کچھ خلاصہ سورہ صاد کا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام صاد جو کہ پہلی آیت میں مذکور ہے، نزول کے اعتبار سے متفق رائے یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر مکی زندگی کے کس دور میں نازل ہوئی اس میں کوئی صراحت نہیں۔ روایت کے مطابق جناب ابو طالب بیمار ہوئے، بیماری نے شدت اختیار کر لی تو مکہ کے رئیسوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس بیماری سے وفات پا جائیں، اور ان کی وفات کے بعد اگر ہم نے نبی مکرم پر سختی کی تو عرب والے ہمیں آر دلائیں گے کہ کل تک ابو طالب زندہ تھے تو تم نے انہیں کچھ نہ کہا، اب ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تم نے ان پر تشدد شروع کر دیا، اس لیے بہتر یہ سوچا آپس میں کہ ایک وفد ان کے پاس جائے، شاید باہمی مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ ابو جہل، آس بن وائل، اسود بن مطلب اور چند اور رؤسا کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے سردار ہیں، اور ہمارے بڑے ہیں، سردار ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ آپ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، ہم ان کے خداؤں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے آپ کی قوم کے شیوخ اور سرداران کے مطالبے ان کے سامنے رکھے اور فرمایا کہ یہ ان کے مطالبے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے؟ پوچھا کہ کیا بات؟ فرمایا کہ میں ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک کلمہ کہیں، ایک ایسا کلمہ کہ اس کی برکت سے سارا عرب بھی ان کا ہوگا اور سارے عجم کے بھی یہ مالک بن جائیں گے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ کیوں نہیں، ہم ایسے 100 کلمے کہنے کو تیار ہیں، 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، تو بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ بس یہ سنا اور ابو جہل بھڑک اٹھا، اس کے ساتھی بھی سب کے سب اس محفل نشست کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب ابو طالب، یہ واقعہ جو ان کے آپ کے مرض وفات کا ہے، تو پھر اس سورۃ کے شان نزول نبوت کا 10واں سال ہے، لیکن طبقات میں ان کی سعد نے تصریح کی کہ یہ واقعہ کسی دوسری بیماری کا ہے۔ بہرحال اسلام کی شمع بجھانے کے لیے جب تمسخر، استہزاء کے ہیلے ناکام ہوئے، بلکہ کفار مکہ کے کفر، جور و ستم، تشدد، جبر نے بھی اسلام کی ترقی کو روکنے میں ناکام رہ گئے، سب عاجز آ گیا، تو اسی لیے وہ ایسی کمزور شرائط اور ایسی مساحلت کے لیے تیار ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں، خود بے شک اپنے بتوں کی عبادت کرتے، اپنے خدا کی عبادت کریں، اس کے کیا، اور ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے۔ مضامین کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت سی دوسری صورتوں کی طرح 3 اہم بیماریوں کی طرف توجہ بھی دلائی اور ان کا علاج بھی فرمایا جا رہا ہے، جن میں عرب بری طرح سے مبتلا تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، اور اس میں ان کی رائے اور دلیل کیا تھی کہ اس میں ان کو کوئی حکمت نظر نہیں آتی
کہ جزیرہ عرب کے بڑے بڑے رؤسا کو نظر انداز کر دیا جائے اور منصب نبوت کے لیے ایک ایسی ہستی کو چنا جائے جس کے پاس ظاہری مال و دولت ہی نہیں، نہ عوان و انصار کے جتھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت تو میرا انعام ہے، میں جس کو قابل سمجھتا ہوں اس کو سرفراز کرتا ہوں کہ میری رحمتوں کے خزانوں کی کنجی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے یہ دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور کو نہ ماننے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی دلیل ان کے پاس ایک اور یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ سارے جہانوں کا خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا خود سوچیں کہ کارخانہ کائنات کتنا وسیع و عریض ہے، اور اس کے وسیع و عریض نظام کو کیا ایک خدا چلا سکتا ہے؟ جو شخص ایسی خلاف عقل باتیں کرتا ہے ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس نادانی اور ان کے اس احمقانہ رویے سے کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو صبر کا حکم فرماتے ہیں اور اپنے جلیل القدر انبیاء کے حالات اور واقعات انہیں پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آئی مشکلات کا تذکرہ کر کے حضور کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ اور یہ بات غور طلب ہے کہ اولین مقصد اہل عرب کے مشرکانہ عقائد کا بطلان ہے۔ اسی سلسلہ میں انبیاء کرام کے حالات بیان کی گئے، ساتھ ہی ان کی بے مثل کمالات، انعامات، غیر محدود اختیارات کا بھی ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے کمالات و اختیارات کا بیان کرنا عقیدہ توحید کو کمزور نہیں کرتا بلکہ ان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ان آیات کو چشمے ہوش کھول کھول کر پڑھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور حضور پر آپ کی رب کریم کی بے پایہ احسانات بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو دوف نہ پہنچے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی شان مصطفیٰ علیہ تحیہ والثناء زیادہ اشکار کی جائے گی، اسی قدر اس کے بھیجنے والے کی عظمت کبریائی کا نقش لوح قلب پر محفوظ ہوگا، ثبت ہوگا۔ سورہ کے اختتام میں پہلے تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، فرما کر ان انگنت صلاحیت اور بے کراں استعدادوں کا طرف اشارہ کر دیا جن کا آدم کو امین بنایا۔ ساتھ ہی بتا دیا شیطان نے آدم کی بے ادبی کی اور اس بے ادبی کر کے اپنے آپ کو ابدی لعنتوں کا مستحق قرار دیا۔ تو خود سوچیں کہ جو شخص محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کا انکار کرے گا، جو آپ کی بارگاہ کی بے ادبی کا مرتکب ہوگا، اس کی تباہی اور بربادی کا کیا حال ہوگا۔ آخر میں فرما دیا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ ذکر للعالمین ہے، یہ کسی مخصوص محدود قوم کے لیے نہیں ہے، کسی محدود زمانے کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ سارے جہاں اس کے نور سے تاباں اور درخشاں ہیں۔ یہ کتاب ذکر للعالمین ہے، اس کو لانے والا رحمت للعالمین ہے اور اس کو نازل فرمانے والا رب العالمین ہے۔ تو سارے نوع انسانی کا دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن نصیحت والے کی۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن بستیاں، فنادوا تو وہ پکارنے لگے، ولا تحین مناص، اور حالانکہ نہیں تھا کوئی بھاگنے کا وقت، وعجبوا، اور انہیں تعجب ہوا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کفار نے کہا، کافروں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کر دیا بہت سے خداؤں کا ایک خدا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور چل پڑے سردار ان میں سے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایسی بات ہے جو کہ مراد کی ہے، مقصود کی ہے، بے شک اس بات میں اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، یعنی کہ وہ دعوت کی تعلیم دیتا ہے، تبلیغ حق دیتا ہے، اپنے معبودوں پر تم قائم رہو، اس کی بات کا کوئی اور مقصد مراد ہے۔
ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے نہیں سنا ایسا کچھ پچھلے دن میں، ان ہذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر ایک گھڑی ہوئی بات۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا نازل ہوا اس پر ذکر ہمارے درمیان میں؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری کتاب کے متعلق۔ بل لما یذوق عذاب، بلکہ ابھی نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو عزت والا اور عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں رسیوں سے لٹک کر، چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں رسیوں سے لٹک کر۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُوبٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، ایک معمولی سا لشکر ہے یہ کفار کا جسے یہاں شکست دے دی جائے گی لشکروں میں سے۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، کفار کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے وہاں شکست دے دی جائے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور فرعون میخوں والے نے، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، ایکا نامی ایک جنگل، اولئک الاحزاب، یہی گروہ ہیں، ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھا ہر ایک گروہ مگر جٹلایا انہوں نے رسولوں کو، فحق عقاب، پس لازم ہو گیا ان پر میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک کڑک کا، ما لہا من فواق، کہ نہیں ہوگی اس کے بعد کوئی مہلت۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے ہمیں قطعنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر، صبر کرو اے حبیب، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وذکر، یاد فرما کرو، عبدنا، ہمارے بندے داود ذل العید، داود کو جو کہ بڑا طاقتور تھا، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا، بے شک ہم نے، سخرنا الجبال معہو، مسخر کر دیے ہم نے پہاڑ اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے اس کے ساتھ، وہ تسبیح پڑھتے تھے اس کے ساتھ عشاء اور اشراق کے وقت۔ والطیر محشورا، اور پرندے بھی جمع ہو، تسبیح کے وقت جمع ہوتے، والطیر محشورا، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے، کل لہو اواب، سب اس کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مستحکم کر دی اس کی حکومت، وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے دی اس کو حکمت، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ دیا اس کو، فیصلہ کن بات کرنے کی طاقت۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا پہنچی آپ کے پاس اس جھگڑے کی خبر؟ استصور المحراب، جب انہوں نے دیوار پھلانگی محراب کی، عبادت گاہ کی۔ اس داخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے اچانک داود پر، ففزع منہم، تو گھبرا گئے آپ ان سے، قالوا، تو کہنے لگے، لا تخف، نہ ڈر، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم تو دو فریق ہیں مقدمے والے، مقدمہ لے کر آئے، بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں میں سے ایک دوسرے نے زیادتی کی ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر۔ فاحکم، بس فیصلہ کر، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، ولا تشطط، اور نہ بے انصافی کیجیے، واہدنا الی سواء الصراط، اور دکھائیے ہمیں راہ سیدھے راستے کی۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں،
ولی نعجۃ واحدہ، اور میری صرف ایک دمبی ہے۔ فقالت، تو اس نے کہا اکفلنیہا، میرے حوالے کر دے اس کو، وعزنی، اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ فی الخطاب، بات کرنے میں۔ قال، تو آپ نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، البتہ تحقیق ظلم کیا تو نے مطالبہ کر کے اس کی دمبی کا اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سے اکثر حصہ دار، بہت سے حصہ دار، لا يبغي بعضهم على بعض، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، الا الذين آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وقلیل ما ہم، اور بہت تھوڑے ہیں ان میں سے، وظنا، اور گمان کیا، خیال آیا، ظن داود، اور خیال آیا داود کو، انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، پس اس نے مغفرت معافی مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر پڑا رکوع کرتے ہوئے دل و جان سے متوجہ ہو کر، فغفرنا له ذلك، پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس، ہماری بارگاہ میں قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے بنایا ہے اپنا نائب زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، بس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کرنا اپنی خواہش نفس کی، فیضلک عن سبیل اللہ، بس یہ تجھے بہکا دے گا اللہ کی راہ سے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، نسو، کہ انہوں نے بلا دیا یوم الحساب، حساب کا، فیصلے کا دن، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بے فائدہ، باطل، ناک، ذالک، یہ، ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کفار کا، فویل للذین کفروا من النار، پس بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کہ ہم بنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی مانے جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم بنا دیں متقین کو فاجر، فجار کی طرح، بدکاروں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی آپ کی طرف، مبارکن، بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات میں، غور و فکر کریں اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل مند، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داود علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا، نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت نشان لگے، شام کے وقت 3 پاؤں پہ کھڑے گھوڑے، 3 پاؤں پر کھڑے، چوتھی سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے گھوڑے، سبحان اللہ۔ آپ پر سپہر کو 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، انی احببت، بے شک مجھے پسند آئی، حب الخیری، بھلائی ان گھوڑوں کی، مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی، سبحان اللہ۔ فقالا، فرمایا، انی اب احببت، بے شک مجھے پسند آئی، حب الخیری، محبت خیر کی، ان ذکر ربی، میرے رب کے ذکر کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جب چھپ گئے پردہ کے پیچھے، ردوہا علیہ، فرمایا لوٹا دو انہیں مجھ پر، فطافق مسحم بالسوق والاناق، تو اس نے شروع کیا ہاتھ، پیر، پنڈلی اور گردنوں کو، فطافقہ، تو ہاتھ پھیر، فتح کا مسحم، پس ہاتھ پھیرنے لگے،
बिस्सू की वाला नाक, उनकी पिंडलियों, उनकी गर्दनों पर। वलकद फतन्ना सुलेमान, और हमने फितने में डाला, आजमाइश में डाला सुलेमान को। वलकईना, और हमने डाल दिया, अला कुर्सी ही, उसके तख्त पर, जसदन, एक जिस्म बेजान, सुम्मा अना, फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। काला, तो फरमाया, रब्बी इग़फिर ली, मेरे रब मुझे माफ कर दे। वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, और अता कर मुझे ऐसी बादशाहत के ना मुयस्सर हो वो किसी एक को मेरे बाद। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बेअंदाज अता करने वाला है। फसखरना लहु रिहा, पस हमने मुसखर कर दी उसके हवाएं। तजरी बिअमरी, वो चलती उसके हुक्म से, रुखाअन, आराम से, हैत वसाब, जिधर चाहते पहुंचते। वशयातीन, वो तजरी बेअमरी ही रुखाअन, वो चलती आपके हस्बे हुक्म आराम से, जिधर आप चाहते। वशयातीन कुल्ल बन्नाइन व गफ्फास, और शयातीन सब के सब, कोई मामार और कोई गोताखोर। व आखरीन, और दूसरे, मुकर्ररीन फिल अस्फाद, जो बांध दिए गए जंजीरों में, जो सरकश थे वो जंजीरों में बांध दिए। हाजा अताउना, ये हमारी अता है। फमनुन, तो इसको एहसान कर, चाहे एहसान कर। औ अमसिक बिखैर हिसाब, या अपने पास रोके रख बगैर हिसाब के, तेरे से कोई बाज पुरुष नहीं होगी। व इन्न लहु इंदना लजुल्फा व हुस्न मआब, और बेशक उसके लिए हमारे पास अच्छा ठिकाना, या कुर्ब वाला ठिकाना और खूबसूरत अंजाम है। वज़कुर अब्दना अय्यूब, और याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब को। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को कि बेशक शैतान, पहुंचाई है मुझे शैतान ने तकलीफ, बहुत तकलीफ और दुख। शैतान ने मुझे पहुंचाई तकलीफ और ईजा। उरकुद बिरिजलिक, हुक्म हुआ कि अपना पांव मारो जमीन पर। उरकुद, मारो जमीन पर, बिरिजलिक, अपना पांव। हादा मुख्तासलुन, ये नहाने के लिए ठंडा, बारिदुन, ठंडा पानी है। व शराबुन, और पीने के लिए है। हाजा मुख्तासिलुन बारिदुन, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए। ववहबना लहू अहलहू मिसलहू, ववहबना लहू अहलहू, और हमने अता की उनको, अता कर दिए उनको उनके अहलो अयाल। व मिसलहुम माहुम, और उनके जैसे, मिसलहुम माहुम, उन्हीं की मानद इसके साथ। रहमत मिन्ना, रहमत हमारी तरफ से। व जिक्र लिउलिल अलबाब, और नसीहत अहले अकल के लिए। व खुज बियदी का, और पकड़ो अपने हाथ में, दिगसन, एक मुट्ठा तिनकों का। फदरिब बिही, पस इसके साथ मारो। वला तहनस, और ना कसम तोड़ो। इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उसको पाया सबर करने वाला। निअमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा है। इन्नहु अवाब, बेशक वो रुजू करने वाला, मतवज्जा होने वाला। वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलिल ऐदी वल अबसार, और याद फरमाओ हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम, बड़ी कुव्वतों वाले और रोशन दिल वाले थे। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रुद्दार, बेशक हमने मुखलिस कर दिया, मुख्तस किया इन्हें एक खास चीज से, और वो आखरत की याद है। जिक्रदार, आखरत के घर की याद है। सुभान अल्लाह। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफीन अल अखयार, और बेशक वो हमारे पास बेहतरीन चुने हुए लोग हैं। वज़कुर इस्माईला, और याद कीजिए, वज़कुर इस्माईला वल यसा वदल किफ्ल, और याद फरमाइए इस्माईल और यसा और दिल किफ्ल को। वकुल्लु मिनल अखयार, ये सब के सब बेहतरीन लोगों में से हैं। हाजा जिक्रुन, ये नसीहत है। व इन्न लिलमुत्तकीन, और बेशक परहेजगारों के लिए, लहुस्न मआब, बहुत उम्दा ठिकाना है। जन्नाति आदनिन, सदा बहार बागात है। मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, खुले हुए हैं उनके लिए इनके दरवाजे। मुत्तकीन, वो तकिया लगाए हुए होंगे। फीहा, इसमें, यदऊना, वो याद करेंगे, बुलाएंगे। फीहा, इसमें, बिफाकियातिन, फलों, तकिया लगाए बैठे होंगे, इनमें तलब फरमाते होंगे वहां। बिफाकियातिन, तरह तरह के फल। बिफाकियातिन कसीरतिन, तरह तरह के फल। व शराब, और मशरूबात। व इंदहुम, और उनके पास। कासिरातुत तरफी, नीची निगाहों वाली औरतें होंगी। अतराब मिसहूर, कासिरातुत तरफी अतराब, उनके पास नीची निगाहों वाली हम मिसल हूरें होंगी। हाजा, ये, मातु अदूना लियौमिल हिसाब, ये वो है जिसका तुम्हें वादा दिया किया जाता था कि रोजे हिसाब के लिए। इन्ना हाजा रिस्कुना, बेशक, इन्ना हाजा ला रिस्कुना, बेशक ये हमारा रिस्क है। मालहु मिन नफाद, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। हाजा ये, व इन्न लित्वागिन लशर्रा मआब, और बेशक परहेजगारों के लिए बुरा ठिकाना, बेशक
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک سرکشوں کے لیے لشر مآب برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے، یصلونھا وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ھذا یہ فلیذوقوا حمیم وغساق اور وہ چکھیں گے اسے کھولتا پانی اور زخموں کی پیپ، وآخر من شکلہ ازواج اور دوسرے اس کے علاوہ طرح طرح کے عذاب، ھذا فوج مقتحم معکم یہ دوسری فوج ہے گھسنا چاہتی تھی تمہارے جو چاہتی تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، انہم صال النار بے شک یہ ضرور آگ کو تاپنے والے ہیں، قالوا وہ کہیں گے بل انتم بلکہ تم، لا مرحبا بکم کوئی خوش آمدید نہیں تمہیں، انتم قدمتموہ لنا تم ہی نے آگے کیا ہمارے یہ عذاب، فبئس القرار پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا کہیں گے ربنا ہمارے رب، من قدم لنا ھذا جس نے آگے کیا ہمارے یہ عذاب، فزدہ عذابا تو دگنا کر دے اس کا عذاب، ضعفا من نار بڑھا کر دگنا آگ کا، وقالوا اور وہ کہیں گے ما لنا کیا ہوا ہمیں، لا نرى رجالا ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، كنا نعدہ من الاشرار جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے، اتخذناہم سخریا جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار یا پھر گئی ان کی طرف سے ہماری آنکھیں، ان ذلک لحق تخاصم اہل النار یقیناً یہ سچ ہے کہ دوزخی آپس میں جھگڑیں گے، قل فرما دیجئے انما انا منذر بے شک میں تو ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو سب پر غالب ہے، جو ایک سب پر غالب ہے، رب السماوات والارض مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہم العزیز الغفار اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عزت والا بخشنے والا، قل فرما دیجئے ہوا نبأ عظیم وہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ موردون تم اس سے منہ موڑتے ہو، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے، ان یوحا نہیں وہی کی جاتی لیا میری طرف الا سوائے اس کے انما انا نذیر مبین کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان، من طین کیچڑ سے مٹی سے، فاذا سویتہ اور جب میں اس کو سوار دوں، ونفخت فیہ من روحی اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون بس سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس سے، استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے، قال فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما منعک ان تسجد کس نے منع کیا تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے، لما خلق تو اس کو جس کو میں نے پیدا کیا، بیدی اپنے ہاتھوں سے، بیدی اپنے ہاتھوں سے، استکبرت ام کنت من العالین تو نے تکبر کیا یا تو خود کو بڑا مرتبہ والا سمجھتا یا تو ہے عالی مرتبت، قال اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی کیچڑ سے پیدا کیا، قال حکم ملا فرمایا اللہ نے فخرج پس تو نکل جا منہا اس سے یعنی جنت سے، فانک رجیم پس بے شک تو پھٹکارا ہوا ہے دتکارا ہوا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک تجھ پر ہے میری لعنت قیامت کے دن تک، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون بولا ابلیس اے رب بس مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک روز حشر تک، قال فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ پس بے شک تم مہلت دیے ہوئے میں سے، الی یوم الوقت المعلوم ایک مقررہ وقت کے دن تک، قالت اس نے کہا فبعزتی کہ تجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین مگر تیرے ان میں سے چنے ہوئے جن کو تو نے چن لیا، قال فرمایا فالحق تو میں حق ہوں، والحق وقول اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک اور تیرے ماننے والوں سے، منہم اجمعین ان سب سے، اللہم انا نعوذ بک من شر نفسی من شر کل طاغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير اللهم أجرنا من النار يا مجير أعوذ بالله من همزات الشياطين الله أكبر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے تمام فرما برداروں سے. قل فرمائیے ما اسألکم علیہ من اجر میں نہیں تم سے طلب کرتا کوئی اجر اس پر. وما انا من المتکلفین اور نہ میں بناوٹ کے بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور یقیناً تم جان لو گے اس کی خبر ایک عرصے کے بعد. الحمدللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ سورہ زمر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں. اس سورہ کا نام اس سورہ کی آیت مبارک آیت نمبر 71 اور 73 میں زمر کا لفظ مذکور ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اس وقت نازل ہوئی جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کا بغض و ناد اور ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور مکہ کی فضا میں ان کے لیے اطمینان کا سانس لینا ممکن نہ تھا. وہ یہاں رہ کر اپنے دین کے ارشادات کے مطابق اپنے پروردگار کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ اگر یہاں رہ کر تم اپنی بندگی کے فرائض انجام نہیں دے سکتے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو اور تمہیں عبادات کرنے کی بھی آزادی ہو. مضامین کے اعتبار سے ابتدا میں مشرکین مکہ کے شرک کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ اپنے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں. وہ اپنے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس ذوم باطل میں مبتلا تھے کہ ان بتوں کی عبادت ان کے لیے قرب الہی کا باعث ہے. ان کے اس ذوم باطل کا قلع کما کیا گیا. سورت کے آغاز کرنے کے لیے سورت کا آغاز اس حقیقت کی بیان سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تو صرف اسی کی عبادت کرو. اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کرو گے تو وہ عبادت مردود اور نامنظور ہوگی. عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور ہر چیز مخلوق ہے، حادث ہے، اپنے وجود اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی محتاج ہے. وہ اس قابل کہاں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے معبود مانا جائے. تو عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے تکوینی آیات کو بیان کیا. آسمانوں اور زمینوں کو اس کے حسن و خوبی اور محیر العقول نظم و ضبط کے ساتھ پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے. گردش لیل و نہار کا تسلسل قائم کرنے والا وہی ہے. مہر و ماہ اسی کے حکم کے پابند ہیں اور اپنی معینہ راستے پر چل رہے ہیں. اسی نے تمہیں شکم مادر کے تہ در تہ اندھیروں میں اس حسن و خوبی کے ساتھ تکلیف فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پر مضمون غور طلب ہے کہ انسان جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو خود فراموش ہیں، جنہیں مصائب و آلام اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرنے لگتے ہیں اور پکے وعدے کرتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے نکل گئے تو عمر بھر تیری بندگی تیری فرمانبرداری میں گزار دیں گے. لیکن جب ہماری رحمت ان کی فریاد رسی کر دیتی ہے تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ان پر کس کا کرم ہے. اور بعض احمق اس تبدیلی کو اپنے علم و فضل، فنی مہارت اور کاروباری فراست کا نتیجہ سمجھتے ہیں.
حالانکہ چند روز پہلے بخلائے ہوئے فریادیں کرتے تھے۔ دوسری قسم ان خودشناس لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی کی ہر ساعت اپنے رب کریم، اپنے پروردگار کی یاد اور بندگی میں بسر کرتے ہیں۔ ان کی راتیں عبادت الہیہ میں گزرتی ہیں، کبھی دست بستہ کھڑے ہیں، کبھی جبین نیاز سجدہ میں جھکائے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے رب کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرتے ہیں۔ اپنی کسی عبادت اور نیکی پر انہیں ناز نہیں ہوتا۔ انہیں اگر آس ہے تو اس کی رحمت کی، اگر سہارا ہے تو اس کے فضل کا۔ تو کفار اپنے دل میں سوچا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام اس کے ماننے والوں کو کسی نہ کسی وقت اپنے سانچے میں ڈال لیں گے، تو یہ تو ان کی خام خیالی کو دور کرنے کے لیے یہ ان کی خام خیالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کریم کو حکم دیا کہ کفار سے کہہ دیں، قل افغیر اللہ تأمرونی ایھا الجاہلون تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا میرے حبیب آپ نے فرما دیجئے، کیا جاہلو اے نادانو، کیا تم مجھے یہ حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ سبحان اللہ، کیا جلال ہے اس آیت کریمہ میں، کیا روب ہے ان کلمات کا۔ ایسے معاشرے کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہ تھی۔ شرک و کفر کے علاوہ فسق و فجور، ظلم و ستم، رازنی، ہر چیز، ہر برائی ان کے اندر۔ اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر 53 میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ان کے زور و ستم، ظلم و ستم، فسق و فجور اور ان کی ہر طرح کی تکلیفوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کبھی بھی مایوس نہ سمجھو، کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھو، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ نے یہ مژدہ جاں فضا سنایا اور انہیں بتایا کہ اگر اب تک تم اپنے نفس پر مظالم کی حد کر دی، لیکن اگر اس کے در رحمت پر آ کر دستک دے دو گے تو اس کی رحمت تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی، تمہارے گزشتہ جرائم کو معاف فرما دیا جائے گا، از سر نو پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا ایک بہترین موقع دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گزشتہ اعمال، ہماری بدعمالیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری غفلتیں، ہماری نسیان، اللہ تعالی ہر ایک کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج ہمارے پاس 27ویں شب ہے۔ اس لیلۃ القدر، ممکنہ لیلۃ القدر کی ان ساعتوں میں اللہ کریم اپنی بارگاہ کا ہر وہ فیض ہمیں عطا فرمائے جس نے امت محمدیہ کے لیے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے۔ خیر فرما دے، ایمان، اسلام، پرہیزگاری، تقوی، تابع داری، فرما برداری، اس کے حکموں کی پابندی، اور قرآن اور سنت کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تا قیامت ہماری نسلوں میں نور قرآن، نور ایمان، عشق و محبت مصطفیٰ اور غلامی پنجتن اللہ سلامت رکھے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب حق کے ساتھ، بس عبادت کیجئے اللہ کی خالص اس کے ہوتے ہوئے اس کی دین، بس آپ عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین اور عبادت۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، عبادتیں، ریاضتیں، سب کا سب۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اپنے ولی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں ان کی عبادت کرتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ یختلفون،
اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب کفار، اس کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ لو اگر اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ، ان یتخذ ولدن، کہ وہ بناتا یا بنائے کوئی اولاد، لستفا، تو وہ چن لیتا، مما، اس میں سے، یخلق ما یشاء، جس کو وہ چاہتا اپنی مخلوق میں سے، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، زبردست حکمت والا، زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک، الا هو العزیز الغفار، غور سے سن لو، وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس کا جوڑا، وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور بنائے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک حالت سے دوسری حالت کے میں 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں، ایک کی تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ رب ہے تمہارا، یہ ذالکم اللہ تمہارے لیے، اللہ ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی حکومت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، فانا تصرفون، پر کس طرف تم منہ پھیر کر جا رہے ہو، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرتے ہو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تو بے نیاز ہے تم سے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی ناشکری کو، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الى ربکم، پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، سب وہ جو تم کیا کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو، درن کوئی تکلیف، دعا، تو وہ پکارتا ہے ربہ، اپنے رب کو، منیبًا الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا خولہ، پھر جب وہ، اذا خولہ نعمت، پھر جب عطا ہو جاتی ہے اس کو نعمت، منہ، اس کی طرف سے، ناسیہ، تو بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ سب جس کی طرف وہ پکار رہا تھا، جس کی وہ فریاد کر رہا تھا پہلے، وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے پھر اللہ کے لیے اس کے ہم مثل، لیضل عن سبیلی، تاکہ بہکا رہے راستے سے، قل فرما دیجئے، تمتع، فائدہ اٹھاؤ، بکفری کا قلیلا، اپنے کفر کا بہت کچھ عرصے کے لیے، انک من اصحاب النار، بے شک تم سب دوزخیوں میں سے ہو، امن هو قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، قائمن، کبھی کھڑے ہوتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، قل فرما دیجئے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم والے، اور وہ لوگ جو جاہل ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک آپ تو صرف انما، بے شک، یتذکر، نصیحت قبول کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے، قل فرما دیجئے، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے بندو، میرے بندو، جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یاد رکھو جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں ان کے لیے نیک صلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا پوچھ گچھ، بغیر حساب کے، قل فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص اس کے دین کے لیے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، میں عبادت کو خالص کر دوں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے،
انی امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلصاً خالص کرتے ہوئے لہ الدین اسی کے لیے دین اس اطاعت کو وامرتو مجھے حکم دیا گیا لان اکون اول المسلمین کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلمان سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا فرما بردار قل فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بے شک مجھے ڈر ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں قل اللہ فرما دیجئے اللہ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں مخلصا لہ دینی مخالص کرتے ہوئے اس کی اطاعت کو اپنے لیے فاعبدو پس تم بھی عبادت کرو ما شئتم من دونی جس کو چاہو تم اس کے سوا قل فرما دیجئے ان الخاسرین بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں الذین خسروا انفسهم وہ جو گھاٹے میں ڈالا جنہوں نے اپنے آپ کو واہلیہم یوم القیامہ اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو گھاٹے میں ڈالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن الا ذالک هو الخسران المبین سنو کیا یہ کھلا گھاٹا نہیں ہے لہم ان کے لیے من فوقہم ان کے اوپر سے ظلل من النار آگ کے شعلے ہوں گے آگ کے سائے ہوں گے ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ذالک یہ اس وجہ سے ہے یخوف اللہ بہ عبادہ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو یا عبادی فتقون ہے میرے بندو تم ڈرو مجھ سے ڈرتے رہا کرو مجھ سے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها اور وہ لوگ جو بچتے ہیں شیطانوں سے کہ وہ ان کی عبادت کریں وانابوا الی اللہ لهم البشرا اور دل ان کے جھکتے ہیں اللہ کی طرف ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے لیے مجدہ ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول بس خوشخبری سنا دیجئے میرے ان لوگوں کو میرے ان بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ تو پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی اولئک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی واولئک هم اولو الالباب اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں افمن کان حق علیہ کلمۃ العذاب بھلا وہ شخص کے واجب ہو گیا جس پر حکم عذاب کا افا انت تنقذ من فی النار تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اس کو جو آگ میں ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے لہم ان کے لیے غرف بالا خانے ہیں من فوقها اس کے اوپر غرف مبنیۃ اور بالا خانے بنے ہوئے تجری جاری ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں جن کے نیچے نہریں وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا علم تارا ان اللہ انزل من السماء ماء کیا نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی فسلکہ ینابیع پھر داخل کیا اسے زمین میں پھر داخل کیا اس کے ینابیع فی الارض زمین کے چشموں میں فسلکہ ینابیع پھر اس کو داخل کیا چشموں میں فی الارض زمین میں ثم پھر یخرجو وہ اگاتا ہے نکالتا ہے بھی اس سے زرعا مختلفا الوانہ طرح طرح کی کھیتیاں طرح طرح کی فصلیں ثم یہیجو پھر وہ خشک ہونے لگتی ہیں فتراہ مصفرا تو دیکھ وہ ہوتی ہیں زرد ثم یجعلہ حطاما پھر وہ ان کو کر دیتا ہے چورا چورا گھاس پھوس ان فی ذالک بے شک اس میں لذکرى نصیحت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے افمن کے پس وہ شخص شرح اللہ کے کھولا اللہ نے صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے فہو علی نور من ربی پس وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ نور پر ہے فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ پس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر سے اولئک فی ضلال مبین یہی وہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں اللہ رب العزت نزل نازل فرمایا احسن الحدیثی بہترین بات کو کتاب متشابہم کتاب ہے جس کی آیتیں ہیں ایک جیسی مسانیہ دہرائی جاتی ہیں بار بار تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم کہ کانپنے لگتے ہیں اس سے دل بدن ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ثم تلین جلودہم پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن وقلوبہم اور ان کے دل الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف ذالک یہ ھدی اللہ ہدایت رہنمائی ہے اللہ کی یہدی بہ من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں افمن یتقی کا بھلا وہ شخص
اللہ افمن یتقی، تو کیا وہ جو بچنے کی کوشش کرے گا، بوجہ ہی اپنے چہرے کو، یا ڈھال بنائے گا اپنے چہرے کے لیے، سوء العذابی برا عذاب، یوم القیامت قیامت کے دن، بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے اپنے چہرے کو روز قیامت، افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ جو بچائے گا اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن برے عذاب کو، وقیل اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون، اس کے سبب کہ جو تم کمایا کرتے تھے، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں کو، من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم اس سے پہلے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پس آیا ان پر عذاب وہاں سے جس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے، فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پس چکھائی اللہ نے ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیتے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اللہ اکبر، کیا وہ شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ وہ نجات والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، فذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پر چکائی اللہ نے اس کو رسوائی دنیا کی زندگی کی، ولا عذاب الاخرت اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ضربنا ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن من کل مثل، اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، قرآنا عربیا، قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج، ٹیڑے پن والا نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، ڈریں، ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، رجل، اس شخص کی، فیہ شرکاء، ایک آدمی کی اس میں، ضرب اللہ مثلا رجل، بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال ایک ایسے آدمی کی، شرکاء متشاکسون، کئی بد اخلاق جس میں شریک ہے، ورجل، اور ایک آدمی ایسا، سلم لرجل، جو خالص ہے ایک مرد کا غلام۔ اللہ نے ایک مثال، ایک غلام ہے، بیان کی اللہ نے مثال، رجل، ایک غلام کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں کئی حصہ دار ہیں جو سخت بدخو ہیں، وراجل، اور ایک ایسے غلام کی، سلم لرجل، جو خالص ہے ایک ہی مالک کے لیے، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیا ان کا حال برابر ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، انکا میتن، بے شک تم انتقال کرنے والے ہو، وانہم میتون، اور یہ بھی، ان کو بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب، بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تم جھگڑو گے، پھر تم روز حشر اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ 23واں پارہ مکمل ہوا، سورہ زمر جاری ہے، آگے ہم 24 پارہ شروع کریں گے تو اس میں اس کے مضامین کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔